عمل۔ فارس نے سر اسبات میں ہلایا اور انگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے کہنے لگا، ہم چھوٹے تھے تو ماموں ہم سب کے لیے کھلونے لائے۔ ہاشم کو ٹوائے پستول دیا، مجھے ٹوائے رائفل۔ ہاشم میرے پاس آیا اور کہا، تمہاری رائفل تو بالکل اچھی نہیں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ڈیڈ کو یہ واپس کر کے اس سے بہتر لے لیتا۔ میں یہ سن کر فوراً گیا اور ماموں کو وہ واپس کر دی۔ ماموں کو میرے رویے سے بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے ایک اور کھلونا مجھے تھما دیا اور وہ رائفل کافی دکھ سے سامنے کر کے پوچھا، کیا کوئی ہے جو یہ لے گا؟ ہاشم فوراً گیا اور بہت تابعداری سے وہ لے لی۔ بعد میں نے پوچھا کہ اگر خود لینے کا ارادہ تھا تو مجھے وہ سب کیوں کہا؟ تو وہ بولا، میں نے صبح سے تم سے بات نہیں کی، اور آگے بڑھ گیا۔ اس دن میں اپنے ماموں کے دل سے اتر گیا اور ہاشم میرے دل سے۔ مگر ہم یہاں اصلی گنز کی بات کر رہے ہیں ماموں۔ ہاشم بھائی برے ہوں گے، کرپٹ اور جھوٹے بھی، مگر ان کے پاس یہ سب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی چیز آپ کے ماموں یا ان کے خاندان کو اس سب میں ملوث نہیں کرتی دکھائی دیتی۔ مجھے لگتا ہے اورنگزیب کردار کے علیٰ اعلان آپ سے اظہار لا تعلقی کے باعث آپ ان سے ناراضگی کی وجہ سے ایسا سوچ رہے ہیں۔ شاید وہ پرسوچ نظروں سے دور دیوار کو دیکھتا نیم قائل ہو گیا، یا پھر اب بھی مشکوک تھا۔ اس کو خود نہیں معلوم تھا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ صدا دینے والے نے صدا لگائی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ستے چہرے کے ساتھ مسکرا دیا، تھینک یو ہنا، دوسری دفعہ میری بات سننے کے لیے۔ اور پہلی دفعہ کب تھا؟ ہنا کو یاد آیا، وارث ماموں کے قتل والی رات ہوٹل میں، جب اس نے ذکر کیا تھا اس لانگ رنگ کا۔ میں ہمیشہ سنوں گی، چاہے پھپھو نہ بھی سنے۔ وہ رکی، ذرا ہچکچائی۔ جب آپ ان سے ملنا تو ان پہ غصہ نہ کرنا، وہ تکلیف سے گزر رہی ہیں، اور شاید ایسی تکلیف سے گزرنے کے بعد میں بھی ایسا ہی کرتی۔ یہی مسئلہ ہے حنین، کہ صرف وہی تکلیف سے نہیں گزر رہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سنو، وہ جا رہی تھی جب فارس نے پکارا۔ وہ بے اختیار مڑی۔ جی۔ وہ چند لمحے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، کیا تم لوگ مجھے یہاں سے نکال لو گے؟ اور بدقت یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ڈھیروں بے بسی اور قرب در آیا تھا۔ حنین کو دھکا سا لگا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر کاش میں نجومی ہوتی، کہا اور باہر نکل آئی۔ فارس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ ایک سرنگ کے اندر کھڑا تھا، جہاں دونوں طرف اندھیرا تھا اور دونوں طرف کا منہ بند تھا۔ زمر سے بات کر کے ہاشم نے موبائل جیب میں رکھا اور سامنے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا اور یہاں نشیب میں واقع فارس کا گھر نظر آتا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ ریلنگ پہ جھک کر سوچتے ہوئے انیکسی کو دیکھنے لگا۔ تم پہلے سے زیادہ پرسکون نظر آ رہے ہو۔ جواہرات عقب سے چلتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے بدستور سامنے دیکھتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میرے ہاتھ صاف ہیں، اور میرا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سارا ڈرامہ اگر کھل گیا تو کچھ نہیں ہوگا، صرف دو لوگ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے تھے، فارس اور زمر۔ اب دونوں مصروف ہیں۔ فارس کا وکیل کیس کو لٹکاتا جائے گا، پیشی پہ پیشی، کمزور دفاع، اور اگلے 8-10 سال تو فارس جیل سے نہیں نکلے گا۔ کہتے ہوئے رک کر گھونٹ بھرا۔ جواہرات مضطرب سی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ رہی زمر تو وہ اپنے علاج میں مصروف رہے گی۔ ہو سکتا ہے جلدی اس کی شادی ہو جائے تو وہ منظر سے آؤٹ ہو جائے گی۔ کافی ختم کر کے مگ پیچھے میز پہ دھرا اور ریلنگ سے ٹیک لگا کر سینے پہ بازو لپیٹ کر ماں کو مسکرا کر دیکھا۔ اور زرتاشا کا خاندان تو ویسے ہی فارس کو مجرم قرار دے چکا ہے، کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آنے والا۔ تم سعدی کو بھول رہے ہو۔ سعدی؟ وہ تو چھوٹا معصوم سا بچہ ہے، اس نے فارس کو مجھ پہ چھوڑ دیا ہے۔
2 سال تک تو وہ پڑھائی کے لیے انگلینڈ رہے گا، پھر وہیں جاب کرے گا۔ کیا پتہ فیملی کو بھی وہیں بلا لے۔ باہر جا کر کون واپس آتا ہے، اس کی کیا فکر کرنی۔ لاپرواہی سے ابرو اچکا کر وہ بولا تھا، جیسے جواہرات کے ان وہموں پہ تعجب ہوا ہو۔ خدا کرے ایسے ہی ہو، اس نے مجھے بھی اچھی امید کرنی چاہیے۔ پھر دونوں ساتھ جا کھڑے ہوئے اور ویران انیکسی کو دیکھنے لگے۔ آج 4 سال بعد وہ انیکسی اتنی ویران نہیں تھی۔ اس کی بیسمنٹ میں دیوار پہ لگی تصویروں اور تراشوں کے سامنے کھڑا فارس اور پیچھے کہیں ساتھی بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تراشوں کے اوپر چلتی 4 سال پرانی فلم ختم ہوئی تو فارس چونکا، پھر ہاتھ میں پکڑے کپ کو دیکھا۔ وہ ہنوز گرم تھا اور وہ اتنا پرانا سفر کر کے بھی واپس آ گیا تھا۔ ذہن کی رفتار روشنی کی رفتار سے کہیں زیادہ تھی۔ کچھ کھلائیں گے یا میں جاؤں؟ اپنا کپ خالی کر کے رکھتا سادی اٹھا تو فارس چونک کر مڑا۔ جینز، جوگرز اور ٹی شرٹ میں ملبوس دراز قد لڑکا 4 سال قبل کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ، صحت مند اور بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ تول تول کر بولنے والا، مگر اچھا بولنے والا۔ مرضی تمہاری۔ ایک گھونٹ بھر کر اس نے میٹھی چائے رکھ دی، پھر کچھ سوچ کر موبائل اور والیٹ اٹھایا۔ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ آپا سے 2 4 دن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جی، مگر گھر میں پہلے دن جیسی خاطر نہیں ہوگی۔ بھنڈی بنا رہی تھی امی، اب آپ 2 ہفتے پرانے ہو چکے ہیں۔ سونف مٹھی میں بھر کر پھانکتے ہوئے وہ محفوظ سا کہتا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ فارس تبصرہ کیے بغیر پیچھے آیا۔ جب کار واپس روش پہ چلاتے ہوئے وہ کاردار کے قصر کے قریب ہونے لگے تو سعدی نے دیکھا ہاشم اور زانیہ اپنے کتے سمیت ابھی تک لان میں کھڑے تھے۔ اب گیم کی نوعیت بدل گئی تھی۔ میں 1 منٹ ہاشم بھائی سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ کار سائڈ پہ روک کر باہر نکلا تو فارس نے بیزاری سے پیچھے سے پکارا، جلدی آنا۔ اسے آتا دیکھ کر ہاشم نے سونیا سے کچھ کہا۔ وہ سر ہلا کر ایک طرف کو چلی گئی۔ سعدی قدم قدم چلتا قریب آیا۔ ہیلو سعدی۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دونوں میں سے کسی نے مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ بس ایک بات کہنی تھی ہاشم بھائی، وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتا کہنے لگا۔ شہرین چاہتی ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اس لیے کر رہا ہوں۔ آپ سونیا کو اس کے ساتھ جانے دیں، انہوں نے اپنی فلائٹ بھی آگے کروا لی ہے۔ اوکے، میں اسے جانے دوں گا، ایک شرط پہ۔ سعدی کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اور وہ کیا ہے؟ جو تم نے مجھ سے چرایا تھا وہ واپس کر دو، اور میں سونی کو شہرین کے ساتھ جانے دوں گا۔ ڈیل؟ جیب سے ہاتھ نکال کر ہاشم نے اس کی طرف بڑھایا۔ سعدی نے اس کی سرد مسکراہٹ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو۔ فیصلہ کرنے کے لیے چند سیکنڈ تھے۔ اور وہ سعدی جو 1.5 برس سے ریشم بن چکا تھا، اس نے اپنے اچھے وقتوں کے غارت کردہ دوست کے بڑھتے ہاتھ پہ چھنتی ہوئی نظر ڈالی اور فیصلہ کر لیا کہ اسے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور میں نے آپ سے کیا چرایا ہے بھلا؟ وہی جو تمہارے خیال میں پہلے میں نے تم سے چرایا تھا۔ سعدی کا جبڑا بھنج گیا، آنکھوں میں سختی در آئی۔ آپ میرے خیالات کو نہیں جانتے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، کہتے ہوئے وہ مڑنے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ وہ رکا۔ دور کار میں بیٹھا فارس اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے واپس دیکھا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بدستور بڑھا رکھا تھا۔ جلد ملتے ہیں آپ کے آفس میں۔ اس نے ہاتھ ملایا اور فوراً اسے واپس کھینچ کر پلٹ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی فارس نے سوال کیا، کیا کہہ رہا تھا ہاشم؟ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس نے سر جھکائے، ذرا سے شانے اچکائے۔ کچھ خاص نہیں، آفس کا ایک کام تھا، وہی پوچھ رہے تھے۔ کار اسٹارٹ کر کے سیدھا ہوا۔ فارس تو کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر سائیڈ مرر میں ہاشم دور کھڑا مسکراتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈالے نظر آ رہا تھا۔ اس نے کار کی رفتار تیز کی تو ہاشم پیچھے رہ گیا۔ وہی جو تمہارے خیال میں نے تم سے چرایا تھا۔ اف، اور یہ بات اسے کس نے بتائی ہوگی؟
ड्राइव करते हुए उसने स्टीयरिंग पे मोबाइल रखा और शहरीन का नंबर निकाला। कुछ उसे भरा, टाइप करने लगा, फिर इरादा तर्क कर दिया। ये टेक्स्ट पे करने वाली बात नहीं थी। बुरे मूड के साथ उसने स्पीड तेज कर दी। कार अब और दूर जा चुकी थी। हाशिम आहिस्ता से पलट आया। लाउंज में मरकजी सोफे पे जवाहरात टांग पे टांग जमाए बैठी मोबाइल पे कुछ देख रही थी। इतवार के बायस उसे ऑफिस नहीं जाना था, मगर वो फिर भी हमेशा की तरह तरोताज़ा और तैयार थी। वो करीबी सोफे पर ढेर हो गया, पैर लंबे करके मेज़ पे रख लिए और उंगली से ठोड़ी मसलता पुरसोच नज़रों से सामने देखने लगा। जवाहरात ने मोबाइल से निगाह उठाई। परेशान लग रहे हो? नहीं तो? वो चौंका। कुछ तो हुआ है। वो फिर से मोबाइल पे उंगली से सफ़ा ऊपर करने लगी। नहीं, बस अभी सादी से मुलाकात हुई। वो फारिस से मिलने आया था और तुम्हें ये बात डिस्टर्ब कर रही है कि शादी सब जानता है। क्या नहीं करनी चाहिए? उसका मूड बिगड़ा। ये भी हो सकता है कि ये सब तुम्हारा वहम हो। फारिस के लिए कोशिश करने का मतलब ये तो नहीं कि वो सब जानता हो। मगर हाशिम ने सोचते हुए नफ़ी में सर हिलाया। वो जानता है कि मैंने क्या किया है, मगर चूंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो भरभला इजहार नहीं कर पा रहा। वो फारिस तक को कुछ नहीं बता रहा। उसको दिखाने के लिए उसने मुझसे हाथ भी मिला लिया। जवाहरात ने मोबाइल परे डाल दिया और चेहरा उठाए बेचैनी से हाशिम को देखा। तो अब क्या होगा? सदी को मैं संभाल लूँगा। वो अभी भी वही मासूम बच्चा है, मगर सवाल ये है कि जब उसके हाथ सबूत नहीं लगा तो उसे कैसे इल्म हुआ? उलझ कर कहते हुए उसने माँ को देखा। मैं पिछले एक हफ्ते से, जब से वो मेरी पार्टी पे मेरे कंप्यूटर से डेटा चुरा कर गया है, यही सोच रहा हूँ। मैंने बिना झोल के प्लान किया था। सब, हर शय ठीक थी। 4 साल पहले तक उसे नहीं पता था कुछ। फिर 2 साल वो इंग्लैंड में रहा, वापस आया तब भी उसे कुछ नहीं पता था। कितना अरसा हो गया डैड की डेथ को? 1 साल 5 माह। जवाहरात बेइख्तियार बोली। कुर्ब सा हर जगह फैल गया। कल रात जब मैं शादी की बहन से बात कर रहा था फंक्शन पे, तो मुझे एहसास हुआ कि डैड की डेथ के बाद से वो लोग हमारे घर नहीं आए। सोनिया की पिछली बर्थडे पे भी नहीं आए थे। अगर मैं इस दफ़ा जुमर से ना कहता तो वो इस दफ़ा भी ना आते। जवाहरात ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम्हारे बाप की डेथ से चंद दिन पहले शादी ने फारिस का वकील बदल दिया था और बाद में उसने तुम्हारे बाज़पुर्स करने पे तुमसे काफ़ी बदतमीज़ी की थी, याद है? हो सकता है वो इस रवैये पे शर्मिंदगी की वजह से ना आया हो, या फिर हाशिम एकदम सीधा हुआ, वो बुरी तरह चौंका था, या फिर उसने वकीलता बदला जब उसे सारी हकीकत का इल्म हो गया था। क्या वो 1.5 साल से जानता है ये सब? उसे बेयकीनी सी हुई। अगर वो इतने अरसे से जानता है तो अब तक चुप क्यों था? वो चाहता था पहले फारिस बाहर आए और फिर वो मेरे पीछे आए, मगर उसे कैसे पता चला मम्मी? और यहाँ आकर हाशिम का सारा दिमाग उलझ जाता। वो चाहकर भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। कब गलती हुई, किधर गलती हुई, और वो रेशम बन गया? मैं क्या कह सकती हूँ? उसने गहरी सांस लेकर शाने उचकाए और फिर से मोबाइल उठा लिया। कि मैंने तुम्हें नई खबर दी? जुमर फारिस के खिलाफ कुछ करने जा रही है। सोच में उलझा हाशिम चौंका। नई पिटीशन? वो उससे शादी करना चाहती है। वो एकदम सीधा होकर बैठा। उसका दिमाग दुरुस्त है? वो उससे इंतकाम के लिए शादी करना चाहती है। और ये सब उसने आपको क्यों बताया? क्योंकि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। जवाहरात ने महफूज अंदाज में शाने उचकाए। हाशिम के तासुरात बिगड़े। इंतकाम के बहुत से तरीके होते हैं, उसे शादी करने की क्या ज़रूरत है? शायद उसके मंसूबे के मुताबिक उनके दरमियान मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी हो। खैर, मेरे लिए ये बात तशफ़ी का बायस है। अब हमें फारिस की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ज़ुमर काफ़ी है। मगर हाशिम बेचैनी से आगे को हुआ। अव्वल तो फारिस उससे शादी नहीं करेगा, और अगर कर ली तो भी क्या गारंटी है कि वो उससे इंतकाम लेगी? अगर उसे सब हकीकत मालूम हो गई और वो जान गई कि फारिस बेगुनाह है, तो वो कभी नहीं जान पाएगी वो उससे नफ़रत करती है। और अगर नफ़रत मर गई तो, अगर उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और वो मिलकर हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो? जवाहरात ने सर्द सांस खारिज करके मुस्कुरा कर उसे देखा।
तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि शादियाँ मोहब्बत से खाली हुआ करती हैं। हाशिम की आंखों में छाई बेचैनी कुर्ब में बदल गई। तने असाब ढीले पड़े। उसने आहिस्ता से सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। जवाहरात ने उसी जबरी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों की तरफ जाते देखा और फिर हल्का सा सर झटका। आंख का कोना उंगली की नोक से पहुंचा, मोबाइल पर ही डाल दिया और गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर देखने लगी। वहाँ इतवार की सुबह अब बासी होकर दोपहर में बदल रही थी। सब्ज़ा और मुलाजमों की चहल पहल सब यहाँ से दिखाई देता था, मगर वो ये सब नहीं देख रही थी। उसे कुछ और याद आ रहा था। हाशिम ने कहा, शादी पिछले हफ्ते सोनिया की सालगिरह से पहले आखिरी दफ़ा उनके घर 1.5 साल कबल आया था। हाशिम नहीं जानता था कि शादी ने वहाँ आना क्यों छोड़ा था, मगर वो जानती थी, और ये भी कि वो हाशिम को कभी नहीं बताएगी। जवाहरात ने सर झटका। अभी बहुत से काम करने थे, यादें माजी किसी और वक्त सही।